السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج صبح ہمارے خالہ زاد بھائی کی بیٹی جو 6 مہینے کی تھی، اس کا نام تھا ماریا۔ آج اس کا انتقال ہو گیا۔ تو سنڈے کمنٹ باکس جو آپ کو دیر سے مل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تقریباً 10 بجے میرا ان کے یہاں جانا ہوا، پھر بچی کو غسل وغیرہ، پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں فارغ ہوا، پھر تدفین، تو یہ سب ہوتے ہوتے ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ سبھی لوگ دعا کریں ہمارے خالہ زاد بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی جو پھول جیسی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دعا کیجیے گا۔ پھر تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ایک صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ آگرہ سے آئے ہوئے تھے تو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے بات کرتے کرتے خوشی میں جو ہے نا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے مفتی صاحب، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں آپ سے مل کے کتنا زیادہ خوش ہوں، کیونکہ آپ کے سنڈے کمنٹ باکس کے ذریعے میری زندگی چینج ہوئی ہے۔ میں نے غلط چیزوں کو جانا، صحیح چیزوں کو جانا، میں نے جانا کہ زندگی مجھے کیسے گزارنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، میں آپ لوگوں کو نفع پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہوں، میرے ذریعے آپ دین سیکھ رہے ہو۔ مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اس بات سے بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سنڈے کمنٹ باکس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، اور لوگوں کے نزدیک سنڈے کمنٹ باکس، یہ جو ہمارا سنڈے ایپیسوڈ ہے، یہ بہت زیادہ مقبولیت والا ہو چکا ہے نا۔ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھتے ہیں، فری ہوتے ہیں تب دیکھتے ہیں، اور پابندی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ خوشی مجھے جب ہوتی ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ سنڈے کمنٹ باکس کے طرز پر ہی کسی نے فرائیڈے کمنٹ باکس شروع کر لیا ہے، کسی نے سنڈے ایپیسوڈ شروع کر لیا ہے، کسی نے آسک مسائل شروع کر رکھا ہے، کسی نے سوال پوچھو۔ تو ایسے سنڈے کمنٹ باکس کی طرز پر اب دیگر علماء نے بھی یہ سلسلے شروع کر رکھے ہیں، تو یہ بھی مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ان کی یہ جو نیکی والے کام جو مجھے دیکھ کے وہ لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا اجر مجھے بھی ملے گا، کیونکہ ہوتا ہے نا، آپ کوئی نیکی کر رہے ہو، آپ کو دیکھ کے کوئی دوسرا نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ خیر، دعا کیجیے گا۔ پہلا سوال جو میرے سامنے ہے وہ فاطمہ خان نے پوچھا ہے، مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ لڑکی کو اپنے باپ بھائی سے گلے نہیں ملنا چاہیے، مل نہیں سکتی، کیونکہ آج کل کے دور کی وجہ سے آج کل شادیوں میں دیکھی ہوں کہ لڑکی اپنے بھائی باپ سے گلے ملتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں، غم کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر کوئی خاتون اپنے بھائی سے یا اپنے باپ سے یا اپنے کسی بھی محرم سے گلے ملتی ہیں، ہے نا، تو غم کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر، تو اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ شادی کا موقع ہے، رخصتی ہو رہی ہے، تو یہ خوشی کا موقع بھی ہے اور ایک غم کا بھی موقع ہے۔ غم کا موقع اس لیے ہے کہ اب اپنے گھر کو وہ چھوڑ کے جا رہی ہے، ایک نئے گھر میں جا رہی ہے، اب باپ بھی چھوٹ رہا ہے، بھائی بھی چھوٹ رہا ہے، تو یہ غم کا بھی موقع ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی خاتون اپنے بھائی کے گلے لگ جاتی ہے یا اپنے باپ کے گلے لگ جاتی ہے، تو فتنے کا اندیشہ اگر نہ ہو تو جائز ہے۔ لیکن جیسا آپ نے لکھا ہے کہ آج کل کے دور میں، اگر آج کل کے دور والے لوگ ہیں، یعنی فتنے کا اندیشہ ہے، تو پھر گلے نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 2، بھائی باپ سے ہاتھ ملانا محبت سے صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی، یہاں پر بھی وہی کنڈیشن ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ بھائی جو ہے وہ شرابی ہے یا باپ شرابی ہے، باپ غلط حرکتیں کرتا ہے، دیندار نہیں ہے، تو پھر بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ذیشان رضا پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا ہے، اس کا نام ابھی تک سلیکٹ نہیں ہوا، لڑکے کی ماں محمد زین کہتی ہیں اور میں محمد تیمور کہتا ہوں، اور میرے چھوٹے بھائی ابو طلحہ کہتے ہیں، آپ بتائیں 3 میں سے کون سا نام صحیح ہے؟ ابو طلحہ از اے بیسٹ نیم۔ کیوں؟ کیونکہ ابو طلحہ یہ صحابی کا نام ہے۔ زین نام ٹھیک ہے، لیکن زین نام کسی صحابی کا نہیں ہے، تیمور صحابی کا نہیں ہے، ابو طلحہ یہ صحابی کا نام ہے، اور صحابی کا نام پیغمبر کی زبان پر آیا ہوتا ہے۔ اب جس نام کو پیغمبر کی مبارک زبان نے لیا ہو، پیغمبر کی مبارک زبان سے وہ نام نکلا ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ نام برکت والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے آپ اپنے بچے کا نام ابو طلحہ رکھ دو آنکھ بند کر کے، کیونکہ وہ نام پیغمبر کی مبارک زبان سے نکلا ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا نام حضور نے لیا ہے،
کبھی نہ کبھی تو لیا ہوگا، بھلے سے ایک بار لیا ہو، 2 بار لیا ہو، اسی لیے صحابی کا نام ہم رکھیں کیونکہ وہ حضور کے زیادہ قریب ہے، وہ حضور سے زیادہ کلوز ہے، اسی لیے آپ اپنے بچے کا نام آنکھ بند کر کے ابو طلحہ رکھ دو، طلحہ بھی رکھ سکتے ہیں، ابو طلحہ بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گلشن ملک پوچھتے ہیں بھائی آج کا میرا سوال ہے کہ ہمارا واش روم اور ٹوائلٹ جوائنٹ ہے اور جب میں نہاتی ہوں تو میرے بال بہت ٹوٹتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ٹوٹے ہوئے بال ہیں ان کو میں فلیش میں ڈال دیتی ہوں تو کیا یہ میں غلط تو نہیں کرتی؟ پلیز ضرور بتانا۔ دیکھیے میرے بال بڑے بڑے ہیں، جب میں نہاتا ہوں تو میرے بال بھی ٹوٹتے ہیں تو میں یوں کر کے جیسے نہاتے میں ٹوٹ رہے ہیں بال، میں اپنا سر واش کر رہا ہوں تو میں نے ایسے بال پھینک دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ ان بالوں کو جمع کر رہی ہو، جمع کرنے کے بعد پھر فلیش میں ڈال رہی ہو، تو فلیش جو ہے نا وہ ایک نجس جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے۔ جیسے انسان قابل عزت ہے اسی طرح سے انسان کے جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں شریعت کی نظر میں۔ جیسے ہمارا ناخن ہے تو یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، تو ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ ہو وہ بھی قابل احترام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بھی کسی نجس اور ناپاک جگہ پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو فلیش میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے آپ نہا رہی ہیں، نہاتے میں ٹوٹ رہے بال تو پانی کے ساتھ جانے دیں، لیکن جو بال اکٹھے ہو گئے کنگھا کرتے وقت اکٹھے ہو گئے یا ویسے ہی آپ کے ہاتھ میں آ گئے، آپ نے ان کو رکھ دیا سائڈ، تو آپ اس کو گملے میں ڈال دیں یا مٹی کی جگہ پر ڈال دیں یا ویسے ہی چھت وغیرہ پہ ڈال دیں، ہے نا، کہیں بھی ایسی جگہ ڈال دیں جہاں ناپاکی نہ ہو۔ فلیش میں آپ ڈال رہی ہیں تو وہ تو ناپاکی ہے، تو یہ مکروہ ہے، کوئی حرام حلال سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے، یعنی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا یہی ہے کہ انسان قابل عزت ہے، اسی طرح سے انسان کے جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ بھی قابل عزت ہے، ان کو بھی کسی پاک جگہ پر یا صاف جگہ پر جہاں ناپاکی نہ ہو وہاں ڈال دینا چاہیے۔ فیوچر آخرت یہ پوچھتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے؟ جی، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ نمبر 2، رات میں جو تسبیح سورہ ملک وغیرہ پڑھی جاتی ہے وہ لیٹ کر پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھنا چاہیے؟ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو پھر قرآن ہاتھ میں لے کے آپ پڑھو گے تو قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھ کر ہی پڑھنا، یہ ادب ہے۔ لیٹ کر یوں کتاب جیسے کوئی ناول وغیرہ ہم پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے آپ پڑھیے، اور اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو پھر آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، محمد شاہنواز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمد شاہنواز کا مطلب ہوتا ہے نوازنے والا، دینے والا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، مسافر نماز کب پڑھا سکتا ہے اور کب نہیں؟ مسافر جب چاہے نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہو جاتا ہے، کیونکہ مسافر ہے وہ تو اب وہ قصر نماز پڑھے گا، یعنی 4 رکعت والی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ اب مسافر اگر نماز پڑھا رہا ہے 4 رکعت والی تو وہ 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد سلام پھیر دے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پیچھے جتنے بھی لوگ پڑھنے والے ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعت کمپلیٹ کر لیں گے، کیونکہ امام مسافر تھا، اس کو 2 ہی پڑھنی ہے۔ مقتدی حضرات جو مسافر نہیں ہیں ان کو 4 پڑھنا ہے، تو وہ لوگ اپنی 2 بعد میں کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مسافر نماز پڑھا سکتا ہے۔ نمبر 5، سفر میں نماز کس طرح پڑھیں، پوری یا آدھی؟ دیکھیے جو فرض نمازیں جس میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ 2 رکعت رہ جائیں گی، ٹھیک ہے، باقی 3 رکعت والی 3 ہی رہیں گی، 2 رکعت والی 2 رہیں گی۔ سنتیں اور نفلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہوں غیر موقدہ ہوں۔ اسی طرح سے وطر جو ہیں وہ بھی پڑھنا ہے۔ اچھا، میں ایگزام دینے جا رہا ہوں، سنڈے کو گیا تھا پٹنہ، ایگزام دینے جا رہا تھا تو میں نے فجر کی نماز ٹرین میں ہی پڑھی، 2 سنت 2 فرض، اور میں نماز بیٹھ کر پڑھا، تو کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیے نماز کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، کیونکہ فرض نماز میں قیام فرض ہے، جتنی بھی فرض نمازیں ہیں اس میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا یہ فرض ہے، اسی لیے آپ کو کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھنا چاہیے تھی، لیکن اگر آپ نے بیٹھ کر پڑھ لی تو اب آپ اس نماز کو دوبارہ پڑھیں، کیونکہ فرض نمازوں میں قیام یعنی کھڑے ہونا یہ فرض ہے۔ ٹرین میں آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھو نا، کیا دقت آ رہی ہے؟ اسی لیے بیٹھ کر نماز نہیں مانی جائے گی، سنتیں مانی جائیں گی، فرض نمازوں میں کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ کے پیر میں پرابلم ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ فاطمہ خان پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال ہے، بہنوئی محرم ہوتے ہیں یا غیر محرم؟ بہنوئی غیر محرم ہوتے ہیں، پلیز ریپلائی ضرور کیجیے، میں بہت کنفیوز ہوں اس سوال کو لے کر۔
دیکھیے جس سے ہمارا نکاح ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بھی موڑ پر، زندگی میں اس سے نکاح اگر پاسبل ہے کسی بھی طرح سے تو وہ ہمارے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، اور جن سے ہمارا نکاح کبھی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا وہ محرم کہلاتے ہیں، جیسے بھائی ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ساری زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہنوئی ہیں تو اگر مان لیجیے سپوز دیٹ کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بہنوئی سے نکاح کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے بہنوئی جو ہیں وہ غیر محرم ہوتے ہیں۔ گلفشاں سہیل پوچھتی ہیں مفتی صاحب آپ یہ بتاؤ کہ عورت ہم بستری کے بعد غسل نہ کر کے گھر کا کھانا بنا سکتی ہے، اور اگر بنا دے گی تو کیا وہ حرام ہوگا؟ اس بات کے لیے میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ اتنا ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہیں کیا اور غسل کیے بغیر گھر کا کھانا آپ نے بنا دیا تو جائز ہے، گھر کے کھانا آپ بنا سکتی ہیں، صفائی ستھرائی کر سکتی ہیں، کوئی بھی کام کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ دعائیں جو مسنون دعائیں وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حرام کیوں ہوگا؟ کھانا حرام تب ہوتا ہے نا جب اس کے اندر کوئی حرام چیز ڈالی جائے، جب حرام کمائی سے وہ چیز لائی جائے۔ اسی طرح سے گوشت جو ہے نا وہ ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہوگا۔ تو کھانے کی کوئی بھی چیز حرام جب ہوگی، یا تو گوشت ذبح نہیں کیا گیا شرعی طریقے پر تو وہ حرام ہوگا، کوئی سبزی وغیرہ بنا رہے ہیں اس میں کوئی ناپاک چیز پڑ گئی تب وہ حرام ہوگا۔ ہمارے بنانے سے کبھی بھی کسی بھی کنڈیشن میں ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں وہ حرام نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسی لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ عمران خان کہتے ہیں مفتی صاحب میں ریحان ممبئی سے بول رہا ہوں، میرے نانا کا انتقال ہو گیا 16 تاریخ کو، میری امی بہت پریشان رہتی ہیں، بہت روتی ہیں، آپ دعا کیجئے، سب سے بولیے دعا کے لیے، میرے نانا کو اللہ پاک جنت نصیب عطا فرمائے اور میری امی کو اللہ صبر دے۔ بھائی سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ریحان بھائی کی والدہ کو صبر عطا فرمائے اور برداشت کرنے کی طاقت عطا فرمائے، اور جو ان کے نانا جان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب اونچے مقام جنت میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دعا کریے گا سبھی حضرات۔ شہاب الدین کہتے ہیں مفتی صاحب نمبر 1، غیر مسلم اپنے تہوار کے لیے چندہ مانگنے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں چندہ دینا حلال ہے کہ حرام؟ اگر حرام ہے تو کیا بول کر واپس بھیجنا؟ اکثر ہمارے گھر میں لوگ چندہ مانگنے آتے رہتے ہیں۔ دیکھیے بھائی، غیر مسلم اپنے تہوار کے لیے چندہ مانگنے آ رہا ہے تو وہ تہوار میں ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے تہوار ہوں، جیسے مسلمان یہ جو محرم میں دنیا بھر کے ڈھول تماشے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، چندہ مانگا جاتا ہے اور وہ لٹا کے اور ڈھول تماشے کر کے ان کاموں میں وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں تو وہ چندہ جو مانگ رہے ہیں وہ پیسے کا استعمال کہاں کریں گے؟ وہی ڈھول تماشوں میں خرچ کریں گے۔ اور چندہ مانگنے والا جو بھی آتا ہے وہ زور زبردستی تو کرتا نہیں ہے کہ آپ چندہ نہیں دو گے تو صاحب وہ کوئی گن رکھ دے گا آپ کے کان پہ کہ نہیں چندہ دینا پڑے گا۔ اسی لیے آپ جو بھی چندہ دو گے آپ خود کسی غریب کو دے دو، کوئی بچے کی فیس پے نہیں ہو رہی ہے تو اس کی فیس پے کر دو۔ اسی لیے چندہ دینے کے بجائے ڈھول تماشوں میں آپ کا پیسہ لگے، اس سے بیٹر ہے کہ آپ خود غریبوں کی مدد کرو، جو سوشل ورک ہیں اس میں خرچ کرو، ٹھیک ہے نا۔ کیا بول کے واپس بھیجنا ہے؟ بھائی کہہ دو حساب نہیں ہے ہمارا، بھائی آپ آگے دیکھ لیں، بات ختم ہے۔ لیکن آپ اگر ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں غیر مسلم اگر آپ چندہ نہیں دو گے تو فتنے کا اندیشہ ہے، یا وہ آپ پر ظلم کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ چندہ کم سے کم آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسے کہ نارمل ہوتی ہے، چندہ مانگنے والے آتے ہیں ہمارے پاس بھی، وہ کہتے ہیں بھائی حساب نہیں، آگے دیکھو، چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 2، بارش کے وقت روڈ پر پانی بھر جاتا ہے تو پھر گاڑی چلانے پر اس کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، یا کوئی دوسری گاڑی سے ہم کو چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، تب کیا جس حصے پر چھینٹیں پڑی ہیں وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ اگر ناپاک چیز کی چھینٹیں پڑیں گی تو ظاہر ہے ناپاک ہو جائیں گے کپڑے، ہے نا، تو جس جگہ چھینٹیں پڑی ہیں آپ اس جگہ کو واش کر لو بس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں مستقل بارش ہوتی رہتی ہے ایک ہفتے، اب ظاہر ہے صبح کام پہ بھی نکلنا ہے ہمیں، ہے نا، تو یہ ایسی چھینٹیں جن سے بچنا پاسبل ہی نہیں ہے، جن سے بچنا پاسبل نہیں۔ مثال کے طور پہ 2 دن بارش ہو رہی ہے ہمارے یہاں، اب ہم جب بھی مسجد جائیں گے تو کچھ نہ کچھ چھینٹیں تو آئیں گی جن سے بچنا پاسبل ہی نہیں ہے، تو وہ چھینٹیں تو معاف ہیں، لیکن وہ چھینٹیں جن سے بچنا پاسبل ہے اور ہم احتیاط کر کے نکل رہے ہیں، لیکن ایک بڑی
پانی کا بونڈر آیا اور ہمارے کپڑے اس نے بھگو دیے، یا چھینٹیں آ گئیں نالی میں سے غلطی سے آ گئیں، تو پھر وہ چیزیں جن سے وہ چھینٹیں، وہ ناپاک پانی جس سے ہم بچ سکتے تھے لیکن غلطی سے وہ آ گئیں اور ان سے ہم بچ نہیں پائے، تو پھر وہ معاف نہیں ہے۔ لیکن جن سے بچنا پاسبل ہی نہیں ہے، جیسے ہم چلتے ہوئے باہر نکلے تو چپل سے چھینٹیں آ جاتی ہیں، بعض دفعہ سڑک پار کرتے ہوئے کچھ چھینٹیں آ جاتی ہیں، وہ معاف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ یاد رکھیں۔ بہتر یہی ہے کہ بارش کے موقع پر جب آپ نماز وغیرہ پڑھنے جائیں تو جو چھینٹیں دھل سکتی ہیں، واش ہو سکتی ہیں، ان کو آپ پانی سے صاف کر لیں، بس کافی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، 4 رکعت نماز پڑھتے وقت کبھی کبھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کون سی رکعت میں تیسرے میں ہے یا چوتھے میں، تب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کبھی کبھی یہ کنفیوژن اگر ہوتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، تو پھر آپ نیت توڑ کے دوبارہ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کنفیوژن روزانہ ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے دل سے پوچھئے 3 رکعت ہوئی ہیں یا 4 رکعت؟ دل کہہ رہا ہے 3 ہو گئی تو 3 مان لیجئے، 4 کہہ رہا ہے تو 4 مان لیجئے۔ اور اگر آپ کوئی ایک سائڈ فائنلی نہیں کر پاتے ہو کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں تو کم مان لیجئے آپ، مثال کے طور پہ 2 یا 3 میں کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ 2 مان لیجئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری رکعت 2 مان لیجئے آپ، پھر تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت، اور آخر میں سجدہ صاف کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ معراج سرفراز پوچھتے ہیں مفتی صاحب پلیز آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا بھی عطا فرمائے، ہماری ایک پیاری سی بیٹی ہے، اس کے بعد سے میرے 2 بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں پھر سے پریگننٹ ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں آنے والے بچہ زندگی والا ہو۔ جی بالکل ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بچہ ہے اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ اس کی پیدائش فرمائے اور اس کی زندگی میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، بالکل دعا کریں گے۔ روشنی خان پوچھتی ہیں ہم روشنی آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے کچھ سوال ہیں آپ سے۔ کچھ عورتیں مرید ہوتی ہیں کسی پیر سے تو وہ مصافحہ کرتی ہیں، ہاتھ چومتی ہیں، جبکہ اللہ نے غیر محرم سے عورت کو پردہ بتایا ہے، تو پلیز آپ اس پر علم کی روشنی ڈالیں۔ دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مردوں سے جب بیعت فرماتے تھے تو ہاتھ لیتے تھے، اور صحابہ حضور کے ہاتھ کو چومتے بھی تھے، مصافحہ بھی کرتے تھے۔ لیکن خواتین جو حضور سے بیعت ہونا چاہتی تھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پردے کے پیچھے سے ہی ان کو بیعت کر لیا کرتے تھے، اور وہ اگر ہاتھ بڑھاتی بھی تھیں مصافحے کے لیے تو حضور مصافحہ نہیں فرماتے تھے اور ان کے ہاتھ کو پیچھے کروا دیا کرتے تھے، اور یہ کہہ دیتے تھے کہ عورتوں کو بیعت ایسے ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے آج کل کے پیر مرید آ گئے ہیں جو عورتیں ان کے ہاتھ چومتی ہیں اور پیر صاحب اپنے ہاتھ چمواتے بھی ہیں، تو یہ تو کھلی بے حیائی ہے، کھلی مووی ہے۔ یہ تو ایک مووی ہوتی ہے جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہو، یہ تو دینی لبادے میں ڈھونگی لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ عورتیں معصوم ہوتی ہیں، جلدی سے باتوں میں آ جاتی ہیں اور غلط باتیں جلدی ذہن میں بیٹھتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ پیر نہیں ہے تمہارا، وہ پیر کے بھیس میں شیطان ہے اصل میں، ہے نا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی لیے ایسی عورتوں کو ایسے پیروں سے بچنا چاہیے، اور ایسے پیر اگر آپ کے گھروں میں گھس جائیں نا تو ان کو ڈنڈا مار کے باہر کر دو، ڈنڈے مار کے باہر کرنا چاہیے۔ یہ پیر نہیں ہے، یہ شیطان ہے نالائق، جو پیر بھی دبوائیں گے، بیٹھے ہوتے ہیں پیر صاحب، پیر بھی داب رہی ہیں عورتیں، ہاتھوں کو بھی چوم رہی ہیں، اور بعض پیر تو معانقہ بھی کرتے ہیں، گلے سے لگا لیتے ہیں۔ ایسے پیر بھی جہنمی ہیں، اور ایسی عورتیں جو جان بوجھ کر اپنے پیروں کے ہاتھوں کو دبا رہی ہیں، پیروں کو دبا رہی ہیں، گلے بھی مل رہی ہیں، جاننے کے بعد بھی کہ حضور کی حدیث بھی سن لی تب بھی یہ کام نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایسے پیروں کو اپنے گھروں میں گھسا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں سخت پکڑ کرے گا ایسے لوگوں کی۔ ان کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے چاچی جان کا گولڈ چین چرا لی تھی، تب میری عمر 28 سال تھی، اب میری عمر 45 سال ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ میں ان کو بتلا بھی نہیں سکتی، واپس دے بھی نہیں سکتی، میں کیا کروں؟ میرا ہاتھ بھی بہت تکلیف سے گزر رہا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھیں وہ جو آپ سے غلطی ہوئی تو اپنے آپ کو گندا اور برا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہوا اللہ سے توبہ کریں،
اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، دوسرے کا دل دکھتا ہو۔ جو بھی ہوا اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے؟ غلط ہوا، غلط کیا آپ نے، اب اس کے لیے آپ شرمندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، ان کو معاف فرماتا ہے۔ رہی بات یہ کہ گولڈ چین جو آپ نے چرائی تھی، اب اس کا کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ 28 سال کی تھیں، اب 45 سال کی، اب کیا کریں؟ تو دیکھیے اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھیں گے، آپ کی بات سمجھیں گی جن کی آپ نے چیز چرائی تھی، تو آپ ان کو پرسنلی ملاقات کریں ان سے اور وہ ساری بات ان کو بتا دیں، ان سے معافی مانگ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے یا ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گی بلکہ ایک بڑا بونڈر بنا کے کھڑا کر دیں گی، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اب اگر آپ ان سے معافی مانگو تو وہ یہ نہیں کہیں گے ارے بھائی معافی مانگ رہے ہو آپ، بڑی تواضع والا بندہ، اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ اور تکبر میں آ جاتے ہیں، کھڑ میں آ جاتے ہیں، تو وہ اور بونڈر بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو پھر آپ کو ان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی طرح سے وہ چین آپ ان تک پہنچوا دیں، ان کے گھر میں ڈال دیں یا ان کی تجوری میں رکھوا دیں، ہے نا، کسی بھی طرح سے اگر پاسبل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر کے کسی بھی کونے میں آپ ڈال دو گی تو وہ وہاں ان کو نظر آ جائے گی، تو آپ ایسا کر لیں۔ یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ خود اپنے گھر میں ڈال دو گی اور صفائی کرتے وقت آپ یہ کہہ دو بھائی یہ چین نکل آئی، تو وہ ان تک پہنچ جائے گی۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ کسی بھی طرح سے وہ چین ان تک پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دو۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جتنے روپے کی چین ہے اتنا روپیہ آپ ایز اے گفٹ کہہ کر، ایز اے تحفہ کہہ کر آپ ان کو دے سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ شیخ سازو آمن یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں آپ کی ویڈیو سنتی ہوں، آپ کا جواب سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیا آپ خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں؟ اگر ہے تو آپ کا نمبر کیا ہے؟ آپ میل کر سکتی ہیں askmqasmi@gmail.com پر، ٹھیک ہے؟ فرحان ہاشمی پوچھتے ہیں، مائی سیلف محمد فرحان، آئی ایم لیو ان مراد آباد، میں نے آپ کو آئی لو یو بولا تھا، آپ کا سنڈے کمنٹ باکس میں رپلائی دیکھ کر میرے کو لگا آپ کو برا لگا ہے تو سوری، نہیں مجھے برا نہیں لگے گا، آپ نے اگر کوئی بات محبت سے بولی ہے، پیار سے بولی ہے تو مجھے کیوں برا لگنے لگا بھائی؟ میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میرے اندر کوئی بھائی وہ نہیں ہے کہ صاحب میں آپ کی باتوں کو برا مانوں، آپ لوگ جو بھی بولتے ہو مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بات ایسی ہوگی جو برا ماننے والی ہوگی تو میں بول دوں گا یہ بری بات ہے، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے تو آپ کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تحمل نوشاد پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں، تہجد کی نیت سے نماز پڑھتا ہوں، کیا بنا سوئے تہجد کی نماز ہوگی یا پھر سونا ضروری ہے؟ سونے سے ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اگر آپ سوتے نہیں ہو، آپ سو جاؤ گے تو پھر اٹھو گے ہی نہیں بھائی، پھر تو آپ فجر میں اٹھو گے، اسی لیے آپ بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ثانیہ انصاری پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کبھی اپنے ڈیلی روٹین پر ویڈیو بنائیں، میں جاننا چاہتی ہوں کہ ایک دیندار انسان دن کیسے گزار سکتے ہیں گھر کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے۔ جی انشاءاللہ میں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گا کہ میں پورا دن کیسے گزارتا ہوں۔ زابی پوچھتی ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ دعا میں دولت کو مانگ سکتے ہیں کیا؟ بالکل مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، تو مجھے کروڑ پتی بنا دے گا، میں زکوٰۃ بھی دوں گا، میں جو ہے مدرسے بھی بنواؤں گا، مسجد بھی بنواؤں گا، غریبوں کی مدد بھی کروں گا، ایجوکیشن پہ بھی خرچ کروں گا، یا اللہ تو مجھے بنا دے، مجھے کروڑ پتی بنا دے، تو مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت اچھی ہونا چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہونا چاہیے اللہ تو مجھے کروڑ پتی بنا دے گا، میں لوگوں تکبر دکھاؤں گا، اپنا مکان بنا کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ دولت مانگ سکتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، دولت بری چیز نہیں ہے۔ ازکا سعد پوچھتی ہیں، میرا نام ازکا ہے، میں نے 8 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے، لیکن ابھی گھر والے اس بات سے بے خبر ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا چینل فالو کر کے اور آپ کی ویڈیوز دیکھ کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھتے رہوں گی۔ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بڑی تفصیل سے ہر ایک مسئلے پر معلومات حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسئلوں کا حل مل جاتا ہے۔ آپ کی ویڈیوز سے سیکھ کر میں نے اپنی نماز ٹھیک کی ہے۔ آپ ایسے ہی ہم سب کو سکھاتے رہیے، اللہ ایسے ہی آپ کو اور بلندیوں تک پہنچائے، آمین۔ میں اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، تاکہ باقی گھر والے بھی ایمان لے آئیں اور راہ راست پر آ جائیں
اور اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آپ بھی پلیز دعا کیجیے گا، آپ پلیز میرا یہ ای میل اپنی ویڈیو میں شامل ضرور کیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے آپ کا سوال شامل کر لیا ہے۔ آپ نے 8 مہینے پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ اسلام کو سیکھیے، عمل کرتی رہیے، اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیے کہ کسی کی محتاجی نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ سپوز دیٹ آپ نے اسلام قبول کر لیا، اب لوگوں کو پتہ چلے گا تو بہت سارے لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے، لیکن آپ اتنی پاورفل ہونا چاہیے ایجوکیشن کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، کہ کوئی بھی آپ کے سامنے ٹک نہ پائے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے۔ تو میں نے آپ کا سوال شامل کر لیا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کو ہمت اور صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ سنڈے کمنٹ باکس کے سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے سامنے دیے۔ کمنٹ ضرور کیجئے گا، بتائیے گا، اپنا سوال ضرور لکھیے گا، اور سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کیجئے گا، سب کو دکھائیے، سب کے ساتھ دیکھیے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔